بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ہماری گفتگو استدلال کے اوپر چل رہی تھی۔ استدلال کی جو صورتیں ہمیں انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم پڑھیں گے، اس میں جتنا بھی مواد ہے وہ قضیے کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا، اور قضیے کی صورت میں جب بھی مواد لایا جائے گا تو ہمیں یہاں پہ قضیے اور اس کی اقسام کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ہم نے منطق کے اعتبار سے، چونکہ ہر علم میں قضیے کو خود سے تقسیم کیا جائے گا، یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ قضیے کی اس کے علاوہ کوئی اور تقسیمات نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہر علم اپنے استفادے کی خاطر اور اپنی ضرورت اور نیاز کے طور پر جو محسوس کرتا ہے ضرورت، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اقسام سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثلا میں سادہ مثال دیتا ہوں، چونکہ روزمرہ زندگی میں بھی آپ یہ کام انجام دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے شیڈیول بنانا ہے ایک دن کا، کوئی اس میں پروگرام آپ کے لیے یا دیگر مصروفیات ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا درس یا تو ہوگا اس ٹائم یا نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں اگر بالفرض درس نہ ہوا تو درس نہ ہوا، وہ فلاں برادر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اچھا اگر وہ آئے گا تو میں یہ کام کر لوں گا۔ اب یہاں پہ آپ کے لیے آگے اور تقسیمیں بن سکتی ہیں، یعنی کہ اگر وہ نہیں آیا تو پھر میں یہ کروں گا یا وہ کروں گا، لیکن آپ کا ادھر ہی کام ختم ہو رہا ہے، ادھر ہی آپ کا مسئلہ پورا ہو رہا ہے، تو آپ آگے تقسیم کریں گے۔ اسی طریقے سے قضیے کی بقیہ تقسیمات ذکر نہیں کی گئیں، کیونکہ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ جس علم کو اس سے سروکار ہے پھر وہ آگے جا کے مزید تقسیمات کر کے اپنی ضرورت پوری کرے گا۔ اس لیے اس کو قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ منطق کی جو ہم تقسیمات پڑھ رہے ہیں یہ کامل ہو گئی۔ یہ ہمارے پاس منطق کی تقسیمات در حقیقت اصول فقہ، علم کلام اور فلسفہ کو دیکھتے ہوئے، اگرچہ فلسفے میں جب ہم آئیں گے تو اور مزید پھیلائیں گے، لہٰذا قضیے کی تقسیمات ہر علم نے اپنے طور پہ بھی مزید کی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ علم فقہ میں آ جاتے ہیں تو علم فقہ کے مقدمات میں ایک بحث پڑھی جاتی ہے کہ جو احکام شرعیہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اتارے ہیں، یہ احکام شرعیہ وجوب ہے، حرمت ہے، ان کا تعلق کسی شے سے بنتا ہے، صحیح ہے؟ وہ جو جن سے تعلق بنتا ہے، الفاظ معانی، وہ آیا تأسیسی ہیں یا امضائی ہیں، صحیح ہے؟ یعنی وہ موجود تھے اپنے حکم کے طور پہ، تو آیا انہی احکام کو اللہ نے آگے بڑھایا یا اللہ تعالیٰ نے جدید طور پہ بعض احکام تأسیس بھی کیے ہیں، ایجاد بھی کیے ہیں۔ امضاء یعنی جو پہلے سے موجود، مثلا حج پہلے سے موجود تھا، شرائط میں تبدیلی کی ہے، حج میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ 4 مہینے حرام مہینے قرار پاتے تھے جنگ و قتال کے اعتبار سے، شرائط میں تھوڑے بہت اضافہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ احکام کیا ہو گئے؟ امضائی۔ اب یہ جو ہم نے بتایا کہ احکام تاسیسی و امضائی، یہ تقسیم فقہ نے اپنی ضرورت کے مطابق کی ہے، یہ منطق میں نہیں جاری ہوگی۔ ممکن ہے کہ موضوع کے اعتبار سے مزید آ کے اصول فقہ چند تقسیمات کر دے، ممکن ہے محمول کے اعتبار سے تقسیمات کر دے، لیکن وہ کس کو مد نظر رکھ رہا ہے؟ اپنے فن کو، اپنے علم کو۔ اس لیے یہ ہم ہر علم میں جا کے مزید استفادہ بھی کریں گے، لہذا یہ ہماری اختتامی تقسیمات نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علوم کے اندر چونکہ پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ یقین کو حاصل کرنا، شک، گمان اور ظن، یہ تینوں علم نہیں کہلاتے، بلکہ ابن سینا کا یہ قول ہے یا ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یا اسی طرح کسی بزرگ شخصیت کا، کہ حوزے علمیہ میں چونکہ خبر واحد سے زیادہ سروکار ہے، تو خبر واحد یقینی ہے یا ظنی ہے؟ کس کا فائدہ دیتی ہے خبر واحد؟ ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ اچھا اسے وہ چونکہ بتانا چاہ رہے تھے علوم عقلیہ کو جو پس پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ بہت غلط روش ہے۔ الحمدللہ انقلاب اسلامی کے بعد علوم عقلیہ کو بالخصوص حوزہ علمیہ قم میں کافی اجاگر کیا گیا، لیکن آج کے دور میں الحمدللہ ابھی تازہ چند سال ہوئے ہیں، 4 5 یا 6 7 سال ہوئے ہیں کہ بعض ادارے بن گئے، پہلے اداروں کی سطح تک نہیں پہنچا تھا،
تو وہ کوشش کریں کہ علوم عقلیہ کو غالب لے کر آئیں. ابھی تک نہیں تاریخ میں غلبہ علوم عقلیہ کو حاصل نہیں ہو سکا. تو اسی طریقے سے ابھی اتحاد شعبہ علمی میں مختلف شعبہ علمی ہیں، ان میں وحدت کو ایجاد نہیں کیا جا سکا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا وہ ڈپارٹمنٹ کی صورت میں تو نہیں اتارا. وہ تو جس طرح انسانی مجسمہ ایک ہے ہمارا پتلا، وہ سارے اعضاء ایک دوسرے سے سازگار ہیں تو ایک جسم وجود دیتے ہیں نا. اسی طرح یہ سارے علوم ایک دوسرے سے سازگار کریں گے تو ایک دین کی صورت ہمارے سامنے نمایاں ہوگی، وَإِلَّا ناقص صورت دین کی سامنے آئے گی. صرف علم فقہ کو پکڑ لیں یا فقط علم فلسفہ کو پکڑ لیں یا فقط علم تفسیر کو پکڑ لیں، یہ ناقص دیندار یا دینی ایک صورت آئے گی. ضروری کیا ہے ان سب کے سب علوم کو ایک دوسرے سے کیا کریں، سازگار کریں، جوڑیں ایک دوسرے سے. ایک دوسرے سے جوڑیں گے تو کوئی سر بنے گا، کوئی بازو بنے گا، کوئی آنکھیں بنے گا، کوئی پاؤں بنے گا. ایمان کی بھی روایات میں یہی مجسمہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کا مجسمہ نہ بنے تو ایمان جو ہے وہ وجود میں ہی نہیں آتا. اگر ایمان کا، یہ معتبر احادیث میں ہے، اگر ایمان کا آپ اس طرح سے مجسمہ بنائیں، یعنی ایمان والے جتنے بھی اعمال اور افکار اور اعمال ہیں، ان کو ایک دوسرے سے سازگار کر کے مجسمہ بنائیں تو سر کون سی چیز بنے گی؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ ایمان کا مجسمہ اگر بنائیں تو ہاں، یعنی سارے اعمال جوڑیں جو ایمانی اعمال کہلاتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے سازگار کر کے مجسمہ بنا دیں تو سر کی حیثیت کون اختیار کرے گا؟ روایات نے ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ روایات نے ذکر کیا ہے تو وہ زیادہ تر نماز ہے، خلوص بھی ہو سکتا ہے. الصبر رأس الایمان. جو تکالیف کے اوپر اور مشقت کے اوپر صبر نہیں کرتا ایمان سے رخصت ہو جاتا ہے. آج کے دور میں الحادیوں کی ایک اہم وجہ یہی ہے، جو بعض الحادی بن رہے ہیں وہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سر ہی اپنا اڑا دیا تو اب ایمان کہاں سے باقی رہنا ہے. صابر نہیں ہے وہ تھوڑا. ایک اور تھا برادر، شدید اسے سر درد ہوا تھا، کوئی سخت، اسے 2-3 قسم کے وائرس لگ گئے تو وہ جا ہی نہیں رہا تھا. ایک کا علاج کرتے تو دوسرا تو موجود ہے، تو وہ بہرحال اس نے تکلیف غیر معمولی کاٹی. جب ٹھیک ہو گیا تو اب اس کا اعتراض کہ اللہ نے بنایا کیوں مجھے؟ خیر اسی طرح سے درد دینی ہے تو کیوں بنایا؟ اچھا وہ اس کی طرف نہیں آ رہا کہ صبر کیوں ہے، وہ تکلیف کی وجہ سے کہہ رہا کیوں اللہ نے بنایا. بقیہ نعمات کی طرف دیکھے گا تو کہے گا بالکل ٹھیک بنایا اللہ نے، لیکن تکلیف کی طرف دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ کیوں بنایا؟ چونکہ تکلیف میں وہ اللہ کی حکمت نہیں دیکھ رہا. نعمات میں اپنے آرام، چونکہ وہ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے پوری کائنات میں، بقیہ کائنات سے اس کا سروکار نہیں ہے، تو خود غرض انسان ملحد ہی ہو جاتا ہے. تو فقط اپنی طرف نگاہیں رکھے. جس کی نگاہوں کا رخ فقط خدا کی طرف ہوئی حقیقی موحد ہے. وہ اپنے سے اور معافی فیہا یعنی کائنات میں جو کچھ ہے اس سے توجہ ہٹا لے، فقط اللہ کی طرف توجہ رکھے. جیسا کہ امام غالباً عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے یا امام تقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو اعمال کی انجام دہی کی زیادہ زحمتوں میں مت ڈالو. زیادہ اعمال، کثرت سے اعمال پہ بس لگائی ہوئی ہے، 50 نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنے پارے ختم کر رہے ہیں، اتنے طولانی روزے رکھنے ہیں. تم قلبی توجہ اللہ کی طرف کرو، سچی توجہ اللہ کی طرف کرو. یہ توجہ رکھنا ان اعمال کی زحمتوں میں پڑھنے سے بہتر ہے. یہ مقصود نہیں ہے کہ اعمال مستحب انجام ہی نہ دو، یہ مطلب باطل ہے. مقصود یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ رکھ کے جتنے اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں وہ قلیل بھی ہوں تو کافی ہیں، اور بے توجہی کے ساتھ کثیر اعمال بھی کیا ہیں؟ بے فائدہ ہیں. اسی طرح سے صبر کو حاصل کر لو. وہ کثیر ادھر ادھر کے جو اعمال انجام دے کے اور لمبے لمبے سجدے کر کے یا حج، اور اس دور میں چونکہ عمرہ اور حج ہی زیادہ ہوتا تھا، زیارات ائمہ علیہ السلام قید حیات میں تھے، ہم آج زیارات کا بھی اضافہ اس میں کر دیتے ہیں. تم فقط حج اور عمرے کے چکر کاٹتے رہو اور صبر کو ترک کر دو تو کون سا ایمان لے کے آؤ گے؟ الصبر رأس الایمان. اسی طرح روایات نے کشتی سے بھی وہ تعبیر کیا ہے کہ تم لوگ ایک انتہائی گہرے تاریک سمندر میں ہو. جس طرح ہوتے ہیں نا مختلف سمندر، بعض نیلے پانیوں کے ہیں، بعض سفید پانیوں کے ہیں،
اور بعض جو ہیں وہ گاڑے نمکین پانیوں کے سمندر ہیں۔ انہی میں سے ایک سمندر ہے گمراہی، جہالت اور فسق و فجور کا تاریک سمندر۔ اس ہر طرف سمندر اور سمندر سے اٹھتی ہوئی موجیں ہی موجیں ہیں، ان میں تم ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اس کشتی کا نام ہے کشتی ایمان۔ یہ الکافی کی روایت ہے، اس کا میں تمثیل کو تھوڑا کھول کے بیان کر رہا ہوں جو ادھر بیان کی گئی۔ اب اس کا ایک چپو بھی ہوگا، اس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ہاں وہ کیا اسے بہرحال ایک نام خاص دیتے ہیں، وہ میرے ذہن سے خدا نا خدا ہاں نا خدا بھی ہوگا، ملاح بھی ہوگا اس کا۔ اچھا اسی طریقے سے وہ ہواؤں کے رخ کے مطابق وہ جو پھپیرا سا ایک بچ جاتا ہے اس کا، وہ بھی ایک چادر نما ہوگی اس کی۔ وہ کیا اس ایمان کی کشتی میں بنتا ہے؟ مثلا ایک کو کہیں گے تقویٰ یہ ہے، صبر یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر انسانی شکل میں مجسمہ بنائیں، دل قرار دیا گیا امام ہو، دل امام معصوم کو دل قرار دیا گیا، چونکہ وہ پورے کے پورے بدن کو چلا رہے ہیں نا، سر کو بھی دل چلا رہا ہے، خون سپلائی کرتا ہے، صاف ستھرا خون بھیجتا بھی ہے، گدلا خون سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ امام علیہ السلام بھی تو ہمارا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں اور تعلیم بھی دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کا یہ وظیفہ قرآن نے بیان کیا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لہذا تعلیم اور تزکیہ وہ کرتے ہیں، تزکیہ اسی سے کہ فساد جو ہے ختم کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر یہ اللہ سے استغفار کرتے اور رسول کے پاس آتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا لوجدوا توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کا لوجدوا اللہ توابا رحیما، یا اس طرح سے آیت الفاظ آگے پیچھے تھوڑے بہت ممکنہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پاتے یہ لوگ۔ لہذا آپ نے اس جگہ پر دیکھا کہ یہ ہمارے پاس ایک مجسمے کے عنوان سے بات بنتی ہے۔ خلاصہ کلام ہم اپنے اس بیان کی طرف آئیں کہ ان علوم میں بھی ایک ہمارے پاس صورت ہے اور ایک ہمارے پاس ہے اس صورت کے اندر مواد ڈالنا ہے، لیکن ہر دو قضیے سے شروع ہوتا ہے۔ قضیے کے بنیادی ترین رکن نسبت ہے۔ ہر علم میں قضیے کی اپنی اقسام ہے، لیکن بنیادی ترین ادھر کیا ہے؟ کیونکہ نسبت دو طرفین کو جوڑنے والی چیز ہوتی ہے، لیکن نسبت اندماجی یا غیر اندماجی جو ہم سابقہ دروس میں پڑھ رہے ہیں، کون سی ہمارے پیش نظر ہے قضیے میں؟ ہاں غیر اندماجی، چونکہ اگر اندماجی ہو تو قضیہ تشکیل ہی نہیں پاتا۔ خوب قضیے کو ہم نے حملیہ کے طور پہ دیکھا، اور حملیہ میں ہم نے دیکھا کہ نسبت کو بین المحمول والموضوع ثابت کیا جاتا ہے یا سلب کیا جاتا ہے۔ اگر نسبت پکڑ کے محمول کو موضوع سے جوڑ دے تو یہ موجبہ ہے، اگر موضوع اور محمول کے درمیان نسبت کو کھینچ کے سلب کر لیں تو یہ سالبہ کہلاتی ہے۔ پھر ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ یہ موجبہ اور سالبہ کلیہ ہوتے ہیں یا جزیہ ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات آپ ایسے الفاظ لے کے آتے ہیں جو قضیے کی تشکیل کے بعد قضیے کے اوپر وارد کرتے ہیں، قضیے کی تشکیل کے بعد قضیے پر وارد کرتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اس کی عمومیت کو بیان کرتے ہیں یا اس کے خاص ہونے کو۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ کل مسلم مثلا مکلف، ہر مسلمان کیا ہے؟ مکلف ہے۔ یا آپ یہ کہتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے فریضۃ علی کل مسلم۔ صحیح۔ اب ادھر کل مسلم کیا بن رہا ہے؟ اگرچہ ترتیب ہماری آگے پیچھے ہے، لیکن ترتیب میں آپ نے یہ دیکھنا حکم کس پر لگ رہا ہے۔ ساری توجہ قضیہ حملیہ موضوع محمول کے پہلے بعد میں آنے سے نہیں پہچانا جاتا۔ قضیہ حملیہ کی اصل کیا ہے؟ معیار دیکھیں کس پر حکم لگ رہا ہے، وہ موضوع ہے ہمیشہ، چاہے آپ وہ پشتو میں جملہ بنائیں یا بلتی میں بنائیں یا کسی بھی زبان میں بنائیں، آپ نے کہنا ہے کہ قضیہ حملیہ وہ ہوگا کہ جس پر حکم لگ رہا ہے، اور جس کو بطور حکم لاگو کیا جا رہا ہے وہ محمول کہلائے گا، اور ان میں نسبت ہو تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ خارج میں اگر نسبت ہی نہیں ہے ان طرفین کے درمیان تو آپ قضیے میں کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ پھر ہم نے حملیہ کو اس کے بعد بعض جہات سے موضوع کے اعتبار سے تقسیم کیا تھا کہ یہ شخصیہ ہوتا ہے، طبعیہ ہوتا ہے، محملہ ہوتا ہے، محصورہ ہوتا ہے، محصورہ کلیہ اور جزیہ ہوتا ہے۔ پھر افراد موضوع کے اعتبار سے آپ نے
قضیے کو تقسیم کیا، قضیہ حملیہ کو تقسیم کیا، اور آپ نے بتایا کہ یا ذہنیہ ہے کہ فقط افراد موضوع ذہن میں خارج میں نہیں ہو سکتے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اجتماع نقیضین محال، ارتفاع نقیضین محال، اجتماع ضدین محال، یا اسی طریقے سے شریک باری تعالی ممتنع الوجود ہے، یہ آپ نے بیان کیا۔ یا آپ نے کہا کہ نہیں، فقط خارج میں ہیں اور حال میں ابھی خارج میں موجود ہیں افراد، ان پر محمول کا حکم یا محمول لگ رہا ہے، اسے کا نام دیا آپ نے خارجیہ یا حقیقیہ ہے۔ حقیقیہ میں آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خارج میں جب بھی فرد ہوگا یہ محمول اس کے لیے ثابت ہے، وہ ابھی ہے یا بعد میں ہوگا ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ اس مادی جہان میں ہے یا وہ برزخ میں ہے یا عالم عقل میں ہے یا علم الہی میں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم کہتے ہیں محمول اس کے لیے ثابت ہے، کب ثابت ہے؟ جب بھی اس کا وجود ہوگا، یعنی مفروض الوجود، فرض یہ ہے کہ اس کا وجود ہے تو یہ محمول ثابت ہے، یا مقدرۃ الوجود، ہم نے تقدیر میں وجود اس کا مانا ہوا ہے اور محمول اس پر لگ رہا ہے، درست ہے؟ اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ ابھی ہے یا بعد میں ہوگا، اس جہان میں یا اگلے جہان میں ہے۔ اس لیے اسے کہتے ہیں قضیہ حقیقیہ، کہ جو کھولے اپنے طور پہ تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ہمیشہ قضیہ حقیقیہ حملیہ ہے، لیکن جب اس کو اس طور پہ کھولتے ہیں تو یہ ہمیشہ شرطیہ متصلہ کے طور پہ سامنے آ جاتا ہے، ہمیشہ کس میں سامنے آتا ہے؟ متصلہ کے طور پہ، چونکہ آپ کہتے ہیں اگر یہ موجود ہوا خارج میں تو اس کے لیے محمول یہ ثابت ہے، درست ہے؟ اس کے بعد ہم نے پھر اور بھی اس کی ہمارے پاس قسمیں نکلتی ہیں، جیسا کہ ہم نے محصلہ اور معدولہ کے اعتبار سے تقسیم کیا قضیہ حملیہ کو۔ ابھی تک ہم نے پڑھا تھا کہ قضیے کی تشکیل کے بعد آپ ادوات سلب کو اس پر داخل کرتے ہیں، جیسے لیسا ہے یا لا شیء من ہو ہے، یا اس طرح سے آپ کوئی اور لفظ لے کے آتے ہیں، صحیح ہے؟ بعض تو مثبت ہو گیا نا، ادھر منفی کی بات کریں، سلب کی بات۔ محصلہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں حاصل ہو گیا موضوع کو محمول حاصل ہے، وہ نسبت اور محمول موضوع کے لیے حاصل ہے، یہ قضیے کے ایک اور تقسیم آ رہی ہے۔ معدولہ کیا ہے؟ معدولہ یہ ہے کہ آپ نے قضیے کے ان تین اطراف میں سے موضوع یا محمول کا جز بنا دینا ہے حرف سلب کو۔ اس طور پہ حرف سلب اگر جز بن جائے تو یہ قضیے کے اجزاء کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ موضوع کا اگر جز بن جائے تو، یا محمول کا جز بن جائے تو بنے گا، بس یہی فرق ہے۔ سالبہ میں قضیے کے اجزاء میں سے کسی کا جز نہیں ہے، قضیے کی تشکیل کے بعد حرف سلب اوپر لا رہے ہیں، لیکن معدولہ میں کیا ہے؟ قضیے کی تشکیل کے دوران ہی سلب کو ساتھ ملا رہے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں زید غیر قائم، زید قائم نہیں، غیر کیا ہے؟ محمول کا حصہ ہے، غیر قائم کو آپ نے پکڑ کے حمل کیا ہے، اس کو ہم حملیہ اسے موجبہ کہیں گے یا سالبہ کہیں گے؟ نہیں، زید غیر قائم موجبہ ہے یا سالبہ ہے؟ سالبہ فقط تب کہلاتا ہے جب قضیے کی تشکیل پا جانے کے بعد حرف سلب اس پر داخل کیا جائے۔ اگر قضیے کی تشکیل کے دوران ہی کوئی سلب موضوع کا حصہ بن جائے یا محمول کا حصہ بن جائے، اسے معدولہ کہتے ہیں، یہ موجبہ ہی کہلائے گا۔ اس کے نتائج آپ فلسفے میں بڑے پیمانے پہ لیتے ہیں، عموماً آپ کو حرف سلب ہے نا، خیر وہی نا، سلب اصل میں معنی ہے، اب اس معنی کو مختلف حروف ادا کرتے ہیں نا۔ ادھر آپ نے یہ توجہ کرنی ہے کہ قضیے کے اجزاء کا حصہ ہے معنی سلبی، اور ایک دفعہ قضیے کی پوری تشکیل کے بعد حرف سلب داخل ہو رہا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ چونکہ حرف، اگر کیا فرق ہے دیکھیں، غور کریں، اگر قضیے کی تشکیل پا جانے کے بعد حرف سلب پورے قضیے پہ داخل ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ موضوع محمول کے اندر سے نسبت کو کھینچ کے باہر سلب کر رہے ہیں، صحیح؟ یعنی آپ نے جال پھینکا اور پکڑ کے مچھلی باہر نکال دی پانی سے، لیکن ایک دفعہ قضیے کی تشکیل کے دوران ہی موضوع یا محمول کا جز بنا دیتے ہیں۔ اب ادھر نسبت ثابت کریں یا سلب کر رہے ہیں؟ اگر اس کا جز بنا رہے ہیں تو پھر ہم ثابت ہے، ہاں ثابت ہی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ زید غیر قائم،
ادھر غیر قائم کو ثابت کیا ہے آپ نے کس کے لیے؟ زید کے لیے. لیکن لیسا زید بقائم ادھر آپ نے کیا کیا؟ نسبت کو درمیان سے نکال دیا. یہ بات ہمیں صحیح طریقے سے تب سمجھ آ جاتی ہے کہ جب آپ اس طرف آئیں گے کہ قضیے کے اجزاء ہم نے کیا کیے؟ 3. جب آپ سالبہ بناتے ہیں تو ان 3 میں سے سالبہ ڈائریکٹ جا کے کس سے تعلق پیدا کرتا ہے؟ موضوع سے یا نسبت سے یا محمول سے؟ کس کو باہر نکالتا ہے؟ سالبہ ہاں محمول یا دیکھیں موضوع ہے، نسبت ہے اور محمول ہے. جب قضیہ سالبہ باہر سے آئے گا کوئی حرف ہے وہ کس کو باہر نکالتا ہے؟ موضوع کو، محمول کو یا نسبت کو؟ ہم ابھی تک کیا پڑھ رہے تھے کہ قضیہ سالبہ کیا کرتا ہے؟ قضیہ سالبہ جو ہے نا وہ موضوع سے جدا کرتا ہے محمول کو نسبت کے ذریعے. کس کو سلب کرتا ہے؟ تو پھر واضح ہوئی نا بات. قضیہ سالبہ میں ہر ادات حرف جو ہے وہ آگے کس سے رابطہ قائم کر رہا ہے؟ نسبت سے قائم کر رہا ہے. ان تینوں میں سے موضوع سے نہیں، محمول سے نہیں. لیسا زید بقائم زید کھڑا نہیں ہے. لیکن ادھر زید کیوں نہیں کھڑا؟ کس چیز کو؟ اس کے پاؤں نیچے سے آپ نے زمین ہی کھینچ لیے تو کہاں کھڑا ہونا ہے؟ صحیح ہے، یعنی نسبت سے. لیکن یہ جو معدولہ بنا رہے ہیں وہ ان 3 میں سے کس سے تعلق قائم کرتا ہے؟ نسبت سے تعلق قائم کرتا ہے معدولہ میں، یا موضوع سے کرتا ہے یا محمول سے کرتا ہے؟ اب یا موضوع سے، دونوں میں سے ایک ہی کرے نا. نسبت سے. اب آپ کو فرق پتہ لگا کہ معدولہ اور سالبہ میں کیا فرق ہے؟ سالبہ میں یہ ہے کہ خود نسبت سے تعلق قائم کرتا ہے وہ حرف جو ہے. ہاں حرف نسبت کو کھینچ لیتا ہے. لیکن معدولہ میں نسبت کی بجائے یا موضوع سے تعلق قائم کرے گا یا یہ اب آپ کو واضح فرق پتہ لگا. ادھر جو ذات جو ہے ان میں مسئلہ پیش آ رہا ہے. سالبہ میں ذات مثبت ہیں دونوں کی، محمول کی بھی اور موضوع کی بھی. نسبت اس نے نکال دی. لیکن جب آپ معدولہ بناتے ہیں اس میں کیا پیش آتی ہے مشکل؟ وہ ذات موضوع میں مشکل ہے یا ذات محمول میں اس نے تصرف کیا ہے. نسبت اپنی جگہ اسی طرح ہے. ہاں یعنی آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ہے کہ انسان سالم تھا، باہر سے آ کے کوئی چیز آنکھ میں لگی اور وہ کیا ہو گیا؟ نابینا ہو گیا. خوب، یہ والی صورت زیادہ مظلومانہ آپ کو محسوس ہوتی ہے یعنی باڈی کے اعتبار سے، احساس کے اعتبار سے نہیں. یا یہ ہے کہ پیدائشی کانا تھا وہ. ان میں سے کون سی مثال بنے گی؟ ایک دفعہ باہر سے چیز آ کے نابینا کر دیتی ہے اور ایک دفعہ پیدائشی کانا ہے. ان میں سالبہ کون ہے؟ باہر سے. احسن. اور وہ یعنی چیزیں دونوں سالم ہیں بدن کی، اور پھر وہ ہاں لیکن ہاں وہ کیا ہے؟ پیدائشی کانا ہے. پیدائشی ہی معمول سے، یعنی یا موضوع پیدائشی کانا ہے یا محمول پیدائشی کانا ہے. اس لیے معدولہ اسے کہتے ہیں. اب یہ ہمیں عقائد میں بڑا فائدہ دے دیتا ہے. مثلا آپ ایک دفعہ حکم لگاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جاہل نہیں ہے، صحیح ہے، اور ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ انسان جاہل نہیں ہے. تو دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ فرق ہے کہ ایک میں جس میں موضوع کے ساتھ یا محمول کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی آپ موضوع محمول قرار دے رہے ہیں وہ کمال ہے، ادھر کوئی تصرف نہیں ہو رہا، صحیح ہے، وہ کمال اپنی جگہ ہے. اور یہاں پہ جہالت کی نفی اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. لیکن جب آپ انسان کے لیے کہتے ہیں تو جہالت اس کی ذات کا حصہ ہوگا. اب قضیے بنانے، میں تو یہ صرف اس لیے مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ معدولہ کو آپ نے دیکھنا، معدولہ موجبہ میں شمار ہوتا ہے. اگرچہ آپ کو بہت ساری مثالوں میں سالبہ اور معدولہ میں معنی کے اعتبار سے فرق دکھائی نہیں دے رہا. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ بالفرض لیسا زید بقائم، زید کھڑا نہیں ہے. اور اسی طرح آپ معدولہ بناتے زید غیر قائم، ادھر بھی معدولہ ہے، زید کھڑا نہیں ہے. دونوں کے ترجمے میں فرق ہے، لیکن اگر دقت کریں بہت فرق آ جائے گا.
آپ لیسا زید بقائم میں یہ بیان کریں قیام اپنی جگہ ایک وجودی شے ہے، زید بھی وجودی شے ہے، نسبت نہیں ان میں قائم ہو سکی، نسبت آپ نے نکال دی۔ لیکن جب آپ کہنے زید غیر قائم، وہاں پہ آپ ایک عدمی چیز کو ربط دے رہے ہیں زید کے ساتھ، صحیح ہے، واضح بات، اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ خوب معدولہ، ادھر معدولۃ المحمول کی مثالیں دی ہیں۔ اگر آپ سلبی جو ہے جز بناتے موضوع کا، اسے کہتے ہیں معدولۃ الموضوع، اور اگر دونوں کے ساتھ سلبی لگا دیتے ہیں معدولۃ الطرفین کہتے ہیں، معدولۃ الموضوع و معدولۃ المحمول، ہر دو طرفین۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا تھا جہت قضیہ۔ لیکن جہت قضیہ جو ہمارے پاس ہے اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ یہ آخری تقسیم قضیہ کی ہے کہ جو ہماری کتب منطقیہ میں ذکر کی گئی ہے۔ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے مواد، ایک ہے مادہ، اور ایک ہے ہمارے پاس جہت۔ قضیہ کیا خارج میں ہو سکتا ہے یا فقط نفس میں ہوتا ہے؟ قضیہ ہمیشہ نفس میں ہوتا ہے، لیکن آئینہ ہے وہ خارج کا، خارج میں کہیں قضیہ نظر نہیں آئے گا، چونکہ یہ معقولات منطقیہ میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ کلیات تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، کلیات اولیہ ہیں یا ثانویہ منطقیہ یا ثانویہ فلسفیہ۔ ثانویہ منطقیہ موضوع محمول ہر دو ذہن میں ہی ہوتے ہیں، صحیح ہے، فرضی بھی نہیں ہے یہ، لیکن تشریح ہے اصل میں معقولات اولیہ کی۔ خوب، یہاں پہ قضیہ ہمیشہ ہمارے نفس میں ہوتا ہے، لیکن یہ قضیہ فرضی چیز نہیں ہے، یہ قضیہ در حقیقت آئینہ دار ہے خارج کا۔ خارج میں جب ایک چیز دوسری شے کے ساتھ وابستہ ہو یا ایک خصوصیت کسی ذات سے وابستہ ہو، آپ اس کو اپنے نفس میں جب بھی حاصل کریں گے وہ قضیہ بن جائے گی۔ اگر باہر ربط ہے تو اندر بھی ربط ہونا چاہیے موضوع، کیونکہ ذات موضوع بن جائے گی، اس کی خصوصیت محمول بن جائے گی، اور اس میں تعلق نسبت کا قائم ہو جائے گا۔ یہ قضیہ ہے۔ مثلا باہر میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے مارکر، فائٹ بورڈ مارکر سیاہ ہے، اب خارج میں ذات مارکر اور اس کی صفت اسود، یہ صفت سیاہ، یہ جدا جدا نظر آ رہی ہیں، ایک ہی ہے، لیکن جیسے یہ میرے اندر منتقل ہوا اور اس خصوصیت پہ میری توجہ گئی تو خود بخود میرا نفس اسے قضیہ بنا دے گا اور کہے گا کہ مارکر سیاہ ہے، صحیح ہے، مارکر سیاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام ہمارے اندر یہ قرار دیا کہ باہر ایک چیز نظر آ رہی ہے، آپ کا نفس اگر تصدیق اس کی کرنا چاہے گا تو قضیہ بنا دے گا، اگر اس کی تصدیق کرنا چاہے گا تو کیا بنا دے گا نفس کے اندر؟ قضیہ۔ جب بھی قضیہ بنے گا تو اس کے اندر نسبت ایک جہت کو بیان کر رہی ہے، پس جہت کا تعلق کس سے ہمیشہ ہوتا ہے؟ قضیہ سے۔ تو خارج میں جو ربط ہے اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے مواد کہتے ہیں۔ خارج میں جو ربط ہے اسے کیا کہا آپ نے؟ مادہ یا مواد۔ لیکن جو آپ کے نفس کے اندر ہے وہ جہت ہے۔ قضیہ ہمیشہ جہت، یعنی نسبت کسی جہت سے تعلق پیدا کر رہی ہے، یا ہر جہت سے تعلق پیدا کر لے گی، ہر جہت سے قضیہ نہیں بنتا، قضیہ ہمیشہ کسی نہ کسی جہت سے بن رہا ہے۔ ادھر میں دوبارہ یہ میں تمہید باندھ دوں، چونکہ یہ تمہید باندھوں گا تو آپ کے لیے آسان مزید ہو جائے گا آپ کے لیے۔ وہ نقطہ دیکھیں اس طور پر ہے کہ ہمارے پاس آپ ملاحظہ کریں، توجہ کریں ادھر، کہ خارج میں اشیاء اور حقائق پائے جاتے ہیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا نظر آتے ہیں یا اتحاد کی صورت میں صفت ذات سے ذات اور خصوصیات و صفات متحد نظر آتی ہیں، ہاں، لیکن جب یہ متحد آپ نفس میں ان کی تصدیق کرنا چاہیں تو نفس کیا بنا دیتا ہے اسے؟ ہاں، تو موضوع کسے بناتا ہے نفس؟ خود ذات کو۔ اور محمولات کا بنتے ہیں اوصاف، صحیح، اور انکار کرنا چاہے تصدیق کرے سلبی طور پر تو پھر محمول کو اور موضوع کے درمیان سے نسبت کو اٹھا دیتا ہے۔ خوب، یہاں پر اب آپ آئیں اور اب دیکھیں کہ ادھر جو نسبت قائم ہوئی ہے ہمارے نفس کے اندر، وہ نسبت کسی نہ کسی جہت سے ہوگی۔ وہ کیسے؟ ادھر جو مارکر ہے، اب ادھر پہلے آپ آئیں خارج میں، پھر اب نفس میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ خارج میں یہ جو مارکر ہمارے پاس ہے، اس کی ذات کے ساتھ کالے پن کا ہونا، سیاہی کا ہونا،
یا اس کا رنگ جو مشکی ہے یہ سیاہ رنگ کا اس کے ساتھ خصوصی جو ہونا ہے، یہ واجب ہے کہ جب یہ مارکر ہوگا تب یہ خصوصیت اس کے ساتھ ہے؟ جب یہ مارکر ہوگا تو اس وقت وہ خصوصیت ہے، یعنی جب بھی مارکر ہوگا ضروری ہے کہ سیاہی ہو؟ نہیں۔ اب آپ کو کائنات میں اشیاء جو ہے نا اس طرح دکھائی دیں گی، آپ کہیں گے کہ یار ذات ہے لیکن لازم نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ خصوصیت ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، صحیح ہے؟ اس کو کہتے ہیں ممکن۔ ممکن ہے ان یکون موجودا، یمکن ان یکون معدوما۔ مارکر ہے لیکن ممکن ہے ان یکون اسود، ممکن ہے کالا ہو، ممکن ہے ان یکون احمر، ممکن ہے لال ہو، ممکن ہے ان یکون ازرق، ممکن ہے نیلا ہو، صحیح ہے؟ ممکن ہے کہ اس کے اوپر رنگ ہی نہ ہو، بدون رنگ ہو مارکر۔ یہ جو آپ ممکن کہہ رہے ہیں کہ وجود ہو یا عدم ہو اس کے ساتھ، ہر دو کی طرف نسبت دینا اس خصوصیت کی، یہ کیا ہمارے پاس کہلائے گا؟ یہ ممکن نہیں، اسے کہ یہ ممکن ہے، یہ جہت ہے، یہ ممکن ہے۔ ذات بھی اسی طرح ہے، ضروری ہے کہ مارکر ہو، یا ممکن ہے کہ نہ ہو اور ممکن ہے ہو، ہر دو ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے نا کہ ذات مارکر کائنات میں وجود رکھتی ہو، ممکن ہے کہ ذات مارکر کائنات میں وجود نہ، بس اس کا ذات کیا کہلائے گی؟ ممکن الوجود۔ اصل میں کائنات کی طرف جب آپ آئیں گے نا تو کائنات کی ہر شے جو ادھر موجود ہے، نہیں پہلے ادھر سے آنا ہے۔ ہمارے یہاں جو ملحدین ہیں نا وہ بھی اسی لیے انحراف کا شکار ہوئے، وہ اپنے خیالات سے کائنات کی طرف آتے ہیں، اندر انحراف وہ ہے سختی اور مشکل کا شکار ہوتے ہیں، اور اس سختی اور مشکل کا شکار ہو کے غضب میں کس کو مورد الزام قرار دے رہے ہوتے ہیں؟ باہر کے حالات کو۔ میرے مورد الزام قرار دینے سے باہر کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، باہر کی حقیقت تبدیل ہو جائے گی۔ صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ باہر جو حقائق ثابت ہیں پہلا اعتراف کریں کہ بھائی یہ تو ثابت ہے، اب ثابت ہونے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میری جہالت سے وہ تبدیل نہیں ہوگی، نہ ہٹے گی۔ مثلا میں نہیں مانتا بالفرض نعوذ باللہ کہ اللہ نہیں ہے، صحیح ہے؟ اللہ کے نہ ہونے کو، اللہ کے ہونے کو میں نہیں مانتا، اللہ ہے اسے نعوذ باللہ قبول نہ کریں، تو ادھر اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، پھر وہ شرمندہ میں کہوں کہ نہیں یہ دیوار نہیں ہے تو دیوار نہیں ہوگی، وہ کہے گا تم حماقت کر رہے ہو خود۔ اس طرح آپ نے ان علوم میں چلنا اسی طرح سے، بھائی چیز ثابت ہے میں نے سمجھنا ہے اسے، آپ نے اس باب سے نہیں آنا، اس باب سے کہ وہ نہیں موجود نہیں ہے، کس باب سے آنا ہے آپ نے؟ موجود ہے لیکن ہم نے صرف دلیل کرا، بس نہیں موجود ہے، ہم نے سمجھنا ہے۔ اب آپ آئیں کائنات کو دیکھیں، کائنات میں ذوات موجود ہیں یا نہیں؟ ذوات کی خصوصیات ثابت ہیں یا نہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس ذات کا ہونا لازم ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا نہ ہو، یا ممکن ہے کہ ہو ممکن نہ ہو، اس کے علاوہ تیسرا کوئی احتمال ہے؟ کیونکہ وہ جو تیسرا ہے نا کہ اصلاً ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہو، وہ ایک کائنات کے اندر نہیں دکھائی دیتا، چونکہ وہ ہو ہی نہیں سکتا تو ہے بھی نہیں، وہ عقلی طور پہ ہم نے اخذ کیا ممتنع الوجود، یعنی عدم جو ہے نا، عدم وہ ذہن نے اخذ کیا وجود سے ہی، ورنہ کائنات میں عدم نہیں پایا جاتا، کائنات میں عدم، کائنات سے وجود ہی وجود ہے۔ کہیں گے عدم کہاں سے آیا؟ عدم دکھاؤ، وہ کہے گا کیسے ہو سکتا ہے وجود اور عدم ملے ہوئے ہوں، میں کہاں سے دکھاؤں؟ وجود نہیں ہوگا تو وہ عدم کہلاتا ہے۔ اچھا وجود نہیں ہوتا تو کائنات میں کوئی چیز دکھائی دے گی؟ کوئی چیز نہیں دکھائی دے گی۔ امتناع بھی اسی طرح ہے، امتناع بھی اخذ کیا، لیکن اصل دو حالتوں سے حالی نہیں ہے کائنات کے تمام حقائق، توجہ کریں، تمام حقائق خالی نہیں ہیں، یا تو ذات کا ہونا لازم ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو، یا ذات کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں، تیسرا کوئی احتمال ہے؟ ان دو میں سے ایک، یا اس کا ہونا لازم ہے یا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے معدوم ہو جائے، یعنی وجود ختم ہو جائے، درست ہے؟ بس پہلے کو کہتے ہیں واجب الوجود، یعنی وجود جس ذات سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ واجب سے مراد اس جگہ پر
وہ فقہی واجب نہیں ہے، ضروری ہے۔ ضروری یعنی یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے جدا، مثلا سانس میری ضرورت ہے، یعنی یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا، صحیح ہے۔ جہاں پہ وجود ذات سے جدا نہ ہو سکے اس وجود کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ واجب الوجود۔ واجب الوجود کیوں کہتے ہیں؟ وجود اس ذات سے اصلاً جدا ہو ہی نہیں سکتا، جو مرضی کر لیں وجود اس ذات سے جدا نہیں ہو سکتا، درست ہے؟ اچھا، یہ وجود آپ نے بات کہاں سے سمجھی؟ خود ذات سے ہمیں پتہ لگا۔ ہم نے کائنات پہ غور کیا تو ذات کے اوپر ہم نے وہ کہا کہ بھائی اگر اس کا وجود نہ ہو تو کائنات میں پھر کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ بالآخر وجودات کا سلسلہ کسی کے اوپر منتہی ہونا، ختم ہونا ہے۔ اس نے کسی سے وجود نہیں لیا، بقیہ سب نے اس سے وجود لیا۔ تو جس نے کسی سے وجود لیا بلکہ خود اس کا وجود ایسے کہیں گے واجب الوجود بالذات، واجب الوجود، ہاں ذات سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کا وجود سے جدا نہیں ہے۔ جس سے جدا نہیں ایک شے ہو سکتی نا، اسے ہمیشہ واجب کہتے ہیں۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ جو چیز اس سے جدا نہ ہو سکے، اور جو چیز جس سے جدا ہو سکتی اسے کہتے ہیں ممکن، اسے کیا کہتے ہیں؟ امکان۔ امکان کس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چاہے اس سے جدا ہو جائے۔ اب کائنات میں ہر ذات اور ہر خصوصیت اسی طرح ہے، اس سے یا تو وہ جدا نہیں ہو سکتی، وہ ذاتی ہو جائے گا، اور اگر اس سے جدا ہو سکتی اور ثابت بھی ہو سکتی ہے، ہر دو ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ محمول اس کے لیے ممکن ہے، یعنی یہ رابطہ خارج میں اس کے لیے ممکن ہے، یعنی اس مارکر کا وجود ممکن ہے یا واجب ہے؟ ہاں ممکن ہے، وہ ذات مارکر ہو، ممکن ہے نہ ہو۔ اس کا رنگ اس کے لیے ممکن ہے یا واجب ہے؟ اب اللہ سبحانہ وتعالی واحد ذات ہے جس کا وجود واجب ہے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اسی طرح ذاتی اور غیر ذاتی میں تقسیم ہوتی ہیں۔ وہ صفات جو اللہ سے ایک لحظے کے لیے جدا نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کے لیے وہ واجب ہیں صفات، وہ صفات ذاتی کہلاتی ہیں۔ اور جو اللہ سے جدا کی جا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ مثلا خلق کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مثلا اسے فنا کر رہا ہے، آپ نے اس ٹائم سلب کر لی یا نہیں، یہ صفات فعلی کہلائیں گی۔ لیکن قدرت کو سلب کر سکتے ہیں اللہ کی ذات سے؟ بس اب آپ نے دیکھا کائنات کا ہر وجود اسی طرح ہے، یا وہ امکان کے دائرے میں وجود اور عدم کے، یا ثابت ہے۔ اسے کہتے ہیں مواد، مواد خارج میں پایا جاتا ہے۔ اب جو قضیہ آپ نے بنایا اس قضیے میں نسبت اگر باہر واجب ہے اور نسبت بھی واجب کی ہو تو یہ آپ کہیں گے کہ جہت اور مواد یکساں ہیں۔ بعض اوقات آپ جہت بنا دیتے ہیں، مثلا باہر امکان اب خاص اور عام پایا جاتا ہے، آج اسے بیان نہیں کیا جائے گا، آپ خود منطق میں پڑھیں۔ باہر امکان خاص ہے لیکن آپ نے جہت امکان عام کی بنائی ہے، لہذا ضروری نہیں ہے قضیے میں جو آپ نے نسبت قائم کی ہے جس جہت سے وہ عینی ہی اسی طرح سے پائی جائے۔ ہاں اگر آپس میں ٹکرا جائے 100% تو قضیہ کاذب ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے جہت عمومی بنائی ہے، جہت میں آپ قید لے آئے ہیں کوئی، درست ہے؟ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ الانسان موجود مثلا بالفرض دائما موجودا ابدیا لا ازلیا، بالفرض ابدی تو ہے، ازلی ہمیشہ سے نہیں ہے، لا ازلیا، تو ادھر ہم اس کا خاص نام رکھ دیں گے۔ ادھر اب جہت ادھر بتا رہی ہے کہ یہ ہے ممکن الوجود ہی، لیکن ممکن الوجود کے ساتھ اس کا یہ پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ ادھر مثلا جہت مرکبہ ہو جائے گی، جہت بسیطہ ہو جائے گی، اس لیے جب جہت کو تقسیم کیا جائے بسیطہ یا مرکبہ، یہ باہر خارج میں جو وجود کے لیے مواد ہم نے کہا ہے کہ واجب الوجود، ممکن الوجود یا ممتنع الوجود، کہ اس کا وجود ممتنع ہے، یہ بیان ہے یا جہت قضیے کے اندر ہوتی ہے؟ ہمیشہ قضیے میں جہت ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی قضیے کے ظاہر سے جو سمجھا جا رہا ہے وہ جہت کہلاتا ہے، اور خارج کی جو خصوصیت ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ مواد۔ اس لیے عقائد کا آغاز، عقائد اسلامی کا آغاز اسی مواد سے ہوتا ہے کہ آپ کائنات پہ غور کریں، ہر ذوات موجود ہیں، یہ جو وجود کا آپ نے ربط جوڑ رہے ہیں ذات سے، ہو سکتا ہے کہ یہ ذات نہ ہو، آپ کہتے ہیں ہاں ذہنی طور پہ میں فرض کر سکتا ہوں، لیکن سوائے ایک ذات کے،
جس ذات کا ذہن میں بھی تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ ہو، عقلی تصور بھی نہیں ہو سکتا وہ نہ ہو، کیونکہ بہت سارے وجودات خارج میں تو ہیں لیکن عقلاً وجود کو اس کی ذات سے جدا کر سکتے ہیں، خارج میں نہیں کر پا رہے لیکن عقلاً کیا کر سکتے ہیں، جدا کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ممکن نہیں کہلائے گا۔ عقلاً بھی ذات سے اگر وجود کو جدا نہ کیا جا سکے اسے کیا کہتے ہیں، واجب الوجود، البتہ بالذات، چونکہ فلسفہ واجب الوجود بالغیر بھی کہتا ہے۔ ایک فلسفی قاعدہ ہے کہ ما لم یجب لم یوجد، جب تک کائنات کے اندر ایک شے واجب نہ ہو جائے اپنی علتوں کے ساتھ تب تک وہ موجود نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہر شے جو ہے نا، وہ بچہ کب پیدا ہوتا ہے، جب اس کی پیدائش کے سارے عوامل پورے ہو جائیں تب یہ، لیکن یہ کون سا واجب ہے، واجب بالغیر ہے۔ ہم جس واجب الوجود کی بات کریں وہ کون سا واجب بالذات ہے، ذات سے وجود کا پتہ لگا۔ ادھر ذات بچے کی کہہ رہی ہے کہ وہ موجود ہو، یا اس کے اسباب وجود بتا رہے ہیں کہ موجود ہو؟ وہ اسباب کی وجہ سے موجود ہو رہا ہے بچہ یا ذات کی وجہ سے موجود ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جو ذات کے اعتبار سے موجود ہے، بقیہ سارا کا سارا جہان غیر اللہ وہ سبب کی وجہ سے موجود ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔